دعوت تلاوت قرآن اور خطاب ذیشان کے لیے اس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں جو عالم اسلام کے عظیم مبلغ یورپ و امریکہ، عالمی ایوارڈ یافتہ قاری ریڈیو ٹیلی ویژن پاکستان، بانی و محتمم اعلیٰ النعیمیہ انٹرنیشنل کیرٹ اکیڈمی اسلام آباد راولپنڈی و چیئرمین سنی تنظیم القرہ پاکستان، والا شان خطیب پاکستان، قاری معتبر یعنی قاری اکبر جناب قاری علی اکبر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب نایاب سے فیض فرمائیں۔ جناب قاری علی اکبر نعیمی صاحب، ان سے پہلے نعرہ آ جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أن الله مع المتقين، صدق اللہ العظیم۔ جم کے درود و سلام پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد حضرت شیخ طریقت فضیلت المشائخ زینت العلماء عالم اسلام کے عظیم مبلغ روحانی پیشوا حضرت علامہ پیر علاؤ الدین صاحب صدیقی مدد اللہ العالی، چانسلر اسلامی یونیورسٹی محی الاسلام اسلامی یونیورسٹی و سجادہ نشین دربار عالیہ نیریہ شریف آزاد کشمیر، اور محترم آپ کے ساتھ آئے ہوئے میرے دوست فخر اہل سنت ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے چیئرمین جناب کے ایم زاہد صاحب، سردار عبدالحمید صاحب ایڈوکیٹ جو وائس چیئرمین ہیں آزاد کشمیر کی بار کونسل کے، اور دیگر حضرت صدر محفل پیر غلام نصیر الدین صاحب و دیگر علماء کرام و شمع رسالت کے پروانوں، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا پروگرام یہ تھا کہ مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا وہ پونا گھنٹہ تھا،
مگر حضرت قبلہ شیخ طریقت کو چونکہ میں نے خود دعوت دی، یہاں کی تشریف آوری کی، ایک میزبان کی حیثیت اختیار کرتے ہوئے میں کبھی مہمان ہوتا ہوں یہاں، کبھی میزبان بھی ہوتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی تحریک فروغ خیرات کی جو تحریک تھی اس کا آغاز اسی علاقے سے شروع کیا تھا۔ تو حضرت پیر طریقت فیض درجت قبلہ بیمار ہیں، ان کے دل کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ باصحت عمر دراز عطا فرمائے۔ تو میں پونا گھنٹے کا خطاب نہیں کرتا، میں صرف آپ کے استقبال کے لیے یہاں حاضر ہوں، اور تبرکن کیونکہ اسلام آباد سے یہاں حاضری ہوئی اس لیے تبرکن چند جملے عرض کرنے ہیں تاکہ بغداد شریف کا فیضان یہاں ہم تک مجھ تک بھی پہنچے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، آج تو مجرم و محرم سبھی اکٹھے ہیں، بلکہ مسلمان اور کافر بھی اکٹھے ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف مسلمان کہلانے والے بھی۔ لیکن قیامت کے دن آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جائیں، جنتی الگ ہو جائیں اور جہنمی الگ ہو جائیں۔ جہنمیوں کے صف میں سے ایک نعرہ غوثیہ لگانے والا، ذرا زور سے کہیے نا، نعرہ غوثیہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارنے والا اور یہ کہنے والا کہ سن فریاد پیرا، سن فریاد پیران دیا پیرا، سن فریاد پیرا دیا پیرا، تکا دینا مینو بے کساں دا والی تو شرم دتی رب تینو، نعرہ غوثیہ لگانے والا ایک مرید جہنمیوں کی صف میں سے نکلے گا اور جنتیوں کی صف میں جا کر ایک اللہ والے کے دامن کو پکڑ لے گا اور عرض کرے گا کہ میں نے دنیا میں آپ کو پانی کا ایک گلاس پیش کیا، یہ خدمت کی تھی، تو آج میں جہنمیوں کی صف میں ہوں، سفارش کیجئے تاکہ اس صف سے نکل کر عاشقوں کی صف میں آ جاؤں۔ یہ حدیث ہے۔ چنانچہ وہ اللہ والا
اللہ کا مقرب بندہ سفارش کرے گا وہ جنتیوں کی صف میں آ جائے گا. ایک اور شخص جہنمیوں کی صف میں سے نکل کر جنتیوں کی صف میں آئے گا اور اللہ والے سے عرض کرے گا کہ میں نے دنیا میں آپ کو وضو کروایا تھا، مجھ پر بھی کرم کر دیجئے. چنانچہ اللہ والا اس کی سفارش کرے گا، وہ بھی جنتی ہو جائے گا. تو پوچھنے والے پوچھیں گے کہ تم تو ادھر تھے، ادھر سے ادھر کیسے چلے گئے ہو؟ تو وہ گویا یوں کہے گا کہ شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے. عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل. اور پھر آواز آئے گی کہ لج پال پریت نو توڑ دے نہیں. ذرا جھوم کے کہیے تاکہ آپ کے ہم سب کے روحانی شخصیت، روحانی پیشوا کی بغداد شریف سے لایا ہوا فیض یہاں بھی تقسیم کرتے ہیں. بابا مولانا مست جمال قادری رحمت اللہ علیہ کا عرس ہم اس لیے مناتے ہیں کہ لجپال پریت نو توڑتے نہیں، سب پر یہ لجپال پریت نو توڑتے نہیں، جگ پھڑتے انو چھوڑتے نہیں. لج پریت نو توڑت نہیں، جگ پاپ پھڑتے انہوں چھوڑت نہیں. آئیے با ادب طریقہ حضرت شیخ طریقت کا خطاب سماعت کیجیے. میں نے اپنا سارا ٹائم چھوڑ دیا اور حضرت کا خطاب سنیں گے. میں تو یہ 5واں سال ہے یہاں آ رہا، انشاءاللہ پھر کثر نکال دیں گے انشاءاللہ. پھر حاضری زندگی رہی صحت رہی تو ہوگی انشاءاللہ. آج کی اس محفل میں شروع میں محفل حسن قرات کا انعقاد ہوا اور اب یہ خطابات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. تو نعت خوان حضرات اس لیے مائک نہیں چھوڑ رہے تھے کہ قرآن شریف کی تلاوت نے ان کو باری نہیں دی. اصل حضور کی نعت تو قرآن کی تلاوت ہے نا، لہذا اگر 4 نعتیں ہیں تو تلاوت 5 ہونی چاہیے. اگر 4 بندے اردو یا پنجابی کی نعت پڑھتے ہیں تو پھر اصل جس کا ترجمہ ہو رہا ہے، جس کی تفسیر بیان ہو، نعت کیا ہوتی ہے؟ قرآن اور حدیث کی تفسیر یا مفہوم بیان کیا جاتا ہے. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نعت خوان ہی نہیں تھے، شعر لکھنے والے، وہ قرآن کے اعلیٰ قاری بھی تھے اور عالم دین بھی تھے، اور منبر پر ان کو بٹھایا گیا تھا. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے محبت عطا فرمائے. دینی درسگان نعیمیہ انٹرنیشنل قرات اکیڈمی کے مختلف طلباء جنہوں نے ایوارڈ حاصل کیے ہوئے تھے ان کی تلاوتیں آپ نے سماعت کی. اور اب
वही तलबा आते हैं। 3 शेर कसीदा बुर्दा शरीफ के पीर साहब के इस्तकबाल के तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ के इस्तकबाल हो और रूहानियत का सिलसिला होगा इंशाअल्लाह। और पीर साहब खिताब के लिए खड़े हो जाएंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि आप सब हजरात बाअदब तरीका से हजरत क़िबला शेख तरीक़त का खिताब समाअत कीजिए। अल्लाह का ये शुक्र है, अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें हजरत शेख तरीक़त को हमारे सामने जलवा फरमा किया, वरना बीमार थे, दिल का ऑपरेशन हुआ। और फिर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बासेहत उम्र दराज अता फरमाए। مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به في وقع ذا حلول الحادث العمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واغفر لناشدها واغفر لقارئها، فاغفر لناشدها واغفر لقارئها. سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. हज़ारे दिगर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हजरात मोहतरम, किबला शेख तरीक़त रहबरे शरीयत फजीलतुल मशाइख ने जिस अंदाज में आजाद कश्मीर में दीन हक़ की खिदमत अंजाम देने का फरीजा अदा किया है, मैं बिला